السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں عمران احمد خان نیازی صاحب کے وکیل نے ملاقات کی ہے ان سے، اور اس ملاقات کے اندر بہت اہم بات ہوئی ہے، بہت نازک بات ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے تذکرہ کرتے چلیں. ہمیں بتایا گیا کہ جناب ایک پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے ایک صاحب سے بڑے دکھ اور تکلیف میں انہوں نے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار کا جو انٹرویو ہے وہ 8 گھنٹے میں ریکارڈ ہوا، کیونکہ عثمان ڈار صاحب کو جو سکرپٹ لکھ کے دیا گیا تھا وہ بار بار اس سے ڈیویٹ کر جاتے تھے اور ری ٹیک کرتے تھے. میں پہلے تو ان کا دل رکھنے کے لیے چپ رہا آگے سے، تو جب میرے سے نہیں رہا گیا، اور نارملی میرے سے نہیں رہا جاتا، تو میں نے کہا کہ اچھا، تو یہ صداقت عباسی جو ہے، عثمان ڈار کو تو چھوڑیں، لیکن یہ جو صداقت عباسی ہے، اس نے جو ڈرامہ کیا ہے، سیڑھیاں چڑھ کے آ کے ماں کے گلے لگا ہے، اس کو کتنے ری ٹیک ہوئے تھے؟ تو وہ پھر اس کے اوپر شاہد میتلا صاحب میں نے ٹویٹ بھی کر دیا اس مضمون کا، تو شاہد میتلا صاحب نے کہا کہ اس پہ آدھا گھنٹہ لگا تھا اور 4 ایک ری ٹیک ہوئے تھے. آدھے گھنٹے کے اندر وہ سیڑھیاں چڑھ کے آنے کا 4 ایک ری ٹیک تو ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اغوا کنندگان تھے انہوں نے عباسی صاحب کو، صداقت عباسی صاحب کو برانڈڈ مہنگی قسم کی پینٹ لے کے دی، شرٹ لے کے دی، پھر امپورٹڈ ان کو نا سیفٹی کٹ، وہ شیونگ کٹ مہیا کی جس پہ انہوں نے شیو بنائی، پھر وہ تیار ہو کے گئے. لیکن 3 تاریخ کو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر سے ان کی بیل ہوتی ہے، اور اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر جب آپ پیش ہوتے ہیں تو کیمرے کے سامنے کھڑا کر کے آپ کی تصویر بنائی جاتی ہے، اور وہ تصویر درخواست کے اوپر باقاعدہ پرنٹ ہوتی ہے. وہ ان کی تصویر 3 کو پرنٹ ہوئی ہے، یعنی 3 اکتوبر کو جب ان کو بیل ملی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد تو وہ 3 تاریخ کو ہی تھے. اوکے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی صداقت عباسی صاحب کا انٹرویو کیا ڈان کے اندر عادل شاہ زیب صاحب نے، اور ڈان بڑا ادارہ آج کل یوتھیے بڑے کر رہے ہیں، ڈان جی بڑا ٹاپ کا ادارہ ہے. ڈان جو تھا وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے اندر جناب فیض حمید کا، اور دوسرے کا میں نام نہیں لینا، میری ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، نہیں لینا نا بھائی، ٹھیک ہے، فیض حمید صاحب کا یا ان کا فرنٹ رنر تھا. اور جس طرح انہوں نے پاناما کا مذاق اڑایا، سارا کچھ کیا، لیکن اس دوران ان سے ایک گستاخی ہو گئی. اور گستاخی یہ ہوئی کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سینئر صحافی جناب نصرت جاوید صاحب کو نوکری دے دی. اور نصرت جاوید صاحب اپنی منش کے ایک آزاد منش آدمی ہیں، اپنی طبیعت کے، اور نصرت جاوید صاحب نے اس وقت جو تھا وہ ہوا کے مخالف میں کھڑے ہو کے چراغ جلانے کی کوشش کی. پھر ڈان کے اوپر ڈان بند ہونا شروع ہو گیا، مختلف علاقوں میں بند ہوا، ڈان کی سرکولیشن روک دی گئی، اس کی چھپی ہوئی کاپیاں نہ جا سکیں. تو پھر ان کی جو اس وقت سربراہ ہیں گلناز آفرین کے ناز آفرین بہرحال جو بھی ہیں، جو کہ سلطان لکھانی صاحب کی بہو ہیں. پھر چونکہ وہ چیئر پرسن ہیں پورے اس گروپ کی، تو انہوں نے پھر آگے بڑھ کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ایک تاریخی ملاقات ہوئی تھی اس وقت آئی ایس پی آر سے. آئی ایس پی آر پھر میں کہہ رہا ہوں میرا یار ہے یا میرا دوست ہے یا میں ان کے لیے محبت کا احترام کا جذبہ رکھتا ہوں، میں نام نہیں لے لیا، لیکن اس وقت کے آئی ایس پی آر صاحب سے ملاقات ہوئی. بڑی مشہور و معروف ملاقات ہے ہر جرنلسٹ کو، جس کا کہ جرنلزم کے کسی بھی سسٹم اور سیٹ اپ کے اندر کوئی مقام تھا، اسے پتہ تھا کہ موصوفہ جو ہیں وہ پنڈی تشریف لے کے گئی ہیں، اور وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر گلے شکوے ہوئے، اور جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائیں، وہ انہوں نے قبول کی، کیونکہ ان کو جو تھے ان کے سسرال نے بتا دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو پھر وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن قبول کرنے کے بعد کچھ لوگوں کے پر اترے گئے، جن کو آج ترکی میں بیٹھ کے بہت زیادہ آزادی اظہار کا ہیضہ ہوا ہے. ان کے پارک اترے گئے، ان کو پابندیاں بتائی گئیں، ان کو بتایا گیا کہ یہ لائن ہے، یہ کراس نہیں کرنی آپ نے، یہ لائن ہے، اس سے ادھر نہیں جانا. کچھ کے پروگرام بند کر دیے گئے، اور نصرت جاوید صاحب ان لوگوں میں شامل تھے جن کے پروگرام بند کر دیے گئے. لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی،
اگر نصرت جاوید صاحب اتنے ہی ناپسندیدہ تھے اور جو ان کے چاہنے والے، اور میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں، بہت عزت ہے میرے دل کے اندر ان کے لیے، لیکن آپ کے اندر ان کی تقرری جو کہ تھا ہی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ، آپ کے اندر ان کی تقرری کی مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے، مطلب دو بندوں کی، اور ایک کے تو میں ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں، اور میں نے آج تک پوچھنے کی، یہاں پہ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، منہ پہ میں نہیں پوچھ سکتا، میرا اتنا زیادہ ان کے ساتھ احترام کا، میں ڈرتا ہوں بھائی ان سے. وجاہت مسعود صاحب اور نصرت جاوید صاحب، ان دونوں کی آپ کے اندر تقرری کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی. جی انہاں دی ہو سکتی تھی، ساڑی کیوں نہیں ہو سکی آج تک؟ ٹھیک ہے، اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ رہے کہ ڈان جو ہے وہ جب کمپرومائز کرتا ہے، وہ جب سودے بازی کرتا ہے تو بڑی ٹاپ کی کرتا ہے، لیکن وہ چھوٹی موٹی چول نہیں مارتا، وہ پھر ٹاپ لیول کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کچھ لوگوں کو آج کل بہت، میں بھی ڈان کا حصہ رہا ہوں، میں اس کا ملازم رہا ہوں، میں نے پروگرام بھی کیے، ٹھیک ہے، ان کے پروگراموں میں جاتا بھی رہا ہوں. اب میں نے خود ہی بہت سارے لوگوں کو نہ کرنا شروع کر دی، نہیں جایا جاتا نا، تو معذرت کر لیتا ہوں. لیکن جو ہے وہ یہ ہوا تھا، اور وہاں پہ ہمارے جرنلسٹ دوستوں کا گلا گھونٹا گیا تھا، کئیوں کے روزگار بھی گئے تھے. تو پرانے زمانے کے اندر ڈان ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن ہوتا تھا کسی بھی جرنلسٹ کے لیے، اب نہیں رہا. اب وہاں پہ تنخواہوں کے اندر کٹ لگ رہے ہیں، کرونا کا بہانہ کر کے جو ان کی سیلریز کے اندر کٹ لگائے گئے تھے وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئے. کجا کے ڈان کے اندر بونس ملا کرتے تھے، آپ لے ہوئے نہیں اپنی ہتھی، ڈان کے اندر سال کے 3 4 6 بونس ملا کرتے تھے. کجا کے اب وہاں پہ جو سیلریوں کے اندر کٹ لگا ہے وہ بحال نہیں کیا گیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آج کل وہ یوتھیوں نے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لٹرلی روحان سے ہو گئے. ایک ہوتا ہے کہ رو پڑنا، ایک ہوتا ہے رونا، ایک ہوتا ہے کہ روحانسا ہو جانا. روحانسا یہ ہو جانا کہ آنکھوں میں آنسو تو آ رہے ہیں، بس آیا ہی چاہتے ہیں، اور منہ بھی بن گیا لیکن رو رہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جو بچے جو ہیں وہ کچھ چیز لینے بعض اوقات، اب بچے کی نفسیات اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری اپنی بلیک میل کی روحانسا ہو کے کر، تو میں بھی ماما کا بیٹا نہیں ہوں، وہ والا سٹائل روحانسے ہوئے پڑے. اور روحانسا ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی یہ ہے کہ جو اس وقت ان کے پوٹینشل کینڈیڈیٹ ہو سکتے تھے، اب آج کل یوتھیے جو ہے نا یہ بیچتے ہوئے چورن پائے جا رہے ہیں. عمران خان کھمبے نو ہی ووٹ دے گا تو وہ جیت جائے گا. 6 کھمبے کھلوڑ گے ایک جگہ تھے ہے آہو، اور 7 کروڑ دینے والے 8 کروڑ دینے والا ٹکٹ کے برابر ایکول بھی کھمبا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں چلیں یہ اچھا ہوا ہے، یوتھیے کیا کہتے ہیں یہ اچھا ہوا ہے، اب میرٹ پہ ٹکٹ ملیں گے اور ان کو ملیں گے جو بڑے دیرینہ کارکن ہیں. لیکن یہ سارے ان کے پروپیگنڈے اور تسلیاں ہیں. پروپیگنڈے کی میں نے ایک اور بھی بات کرنی ہے، لیکن بہرحال عمران خان صاحب سے ان کی ہمشیرہ ملی اور وکیل ملے ہیں، دونوں باہر آ کے انہوں نے اس روحانسگی کا جو ہے وہ بتایا ہے، قصہ بیان کیا ہے. میں نے ایک ان میں سے وکلا کی ٹیم میں سے ایک سے پوچھا، بڑے اس میں جا کے ان کی طرف حاضر ہو کے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ ملاقات کے اندر، انہوں نے کہا جی ملاقات جو تھی اس کیا تھا ملاقات کیا تھی یار، بس رونا ہی تھا. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے، میسج کیا تھا ان کا میسج یہ تھا کہ جس کی جس طرح جان بچتی ہے بچائیں، جو لکھ کے دینا پڑتا ہے لکھ کے دے دے اور باہر آئیں. اصل میں یہ ہے، مقدموں سے نام نکلوائیں، جو لکھ کے دینا پڑتا ہے دے دیں، مجھے گالیاں دینی پڑتی ہیں دے دو، باہر آؤ اور باہر آ کے میرے اگلے حکم کا انتظار کرو. خبر یہاں تک بھی نہیں تھی، اب خبر شروع ہونے لگی ہے. میں ان کو اب یہاں سے خبر شروع ہو رہی ہے، اور وہ راوی کون ہے جو مل کے آئے. میں ان کو آئندہ کچھ دنوں کے اندر وہ سرپرائز دوں گا، اور وہ خامیاں اس کے اندر نہیں ہوں گی جو 9 مئی کو رہ گئی تھیں. میں ان کو وہ سرپرائز دوں گا کہ یہ سوچنے جوگے بھی نہیں رہ جائیں گے، سوچنے کے قابل بھی نہیں رہ جائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. یہ ہے جی میسج جو انہوں نے دیا ہے، اور ٹیم کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ فردن واٹس ایپ کے اوپر
یا مل کے ذاتی طور پہ یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیں ان لوگوں کو جس طرح بھی ہوتا ہے جو اس وقت جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے مطلب کہ حقیقی آزادی کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، ان کو قائد کی طرف سے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے جو میں نے حرف بحرف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ کسی نہ کسی طور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کر لیں، پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے، پریس کانفرنس کر لیں، یہ دیکھو جس طرح جان چھڑائی ہے اسد عمر نے، اس طرح جان چھڑا لیں اور باہر آ جائیں اور باہر آ کے میرے آئندہ حکم کا انتظار کریں، اور اب ہم ان کو وہ سرپرائز دیں گے کہ یہ اس قابل نہیں رہ جائیں گے کہ سوچ بھی سکیں اور انالیسس بھی کر سکیں کہ ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے جی وہ خبر۔ اب پتہ نہیں اس کا کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ مسلسل کوئی لاڈرا رویہ تو ہے، لیکن ساتھ میں ان کی مظلومیت کے بھی ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں، ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں مل رہا اور کوٹری کے اندر دھوپ نہیں آتی اور پتہ نہیں سیلن ہے اندر اور سمیل آتی ہے اور بڑا کچھ ان کی طرف سے میڈیا کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے، لیکن اندر میسج جو بھجوایا جا رہا ہے پرائیویٹلی وہ یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔